بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بڑا خوبصورت انداز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی انداز سمجھایا ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے کیسے مانگے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگو، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا وقت بتا دیتا ہوں کہ جس وقت پہ دعا کبھی رد ہوگی ہی نہیں۔ کیا فرمایا کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان کوئی دعا مانگی جائے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو کیا ہی خوبصورت بات نہیں ہے کہ ہم جب اذان اور اقامت کے درمیان کوئی دعا مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ اور پھر ایک بڑا ہی خوبصورت اور احسن الفاظ جو رسول اللہ نے خود پسند فرمائے۔ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص دعا کیسے مانگ رہا تھا، کہتا تھا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال اسی لیے کرتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جس انداز سے، جن الفاظ سے اللہ کو پکارا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو یقیناً قبول کرے گا۔ تو بندے کا اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ کار خوبصورت اور احسن انداز ہوگا تو اللہ رب العزت خود اپنے بندے کو عطا کرے گا۔ اگر بندہ اللہ رب العزت کے توجہ کیے بنا اللہ سے مانگی جائے، یا اللہ پاک دلوا دے، یا اللہ پاک دلوا دے، تو ایسے اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی، قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ تو کسی بھی دعا کی قبولیت کا راز اس کے مانگنے کے وقت میں، اس کے آداب میں، اور دعا جو مانگی جاتی ہے اس کو کس انداز سے مانگا جاتا ہے، اور درود پاک کا پڑھنا، ان کچھ باتوں پہ آپ کی دعا کی قبولیت کا راز چھپا ہوا ہے۔ کچھ اوقات کار بھی ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ نے خود بتائے کہ اس وقت میں دعا مانگو گے تو قبول ہوگی۔ فرمایا فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعے کے دن، جمعہ کے بعد ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کو تم عصر سے مغرب یا ظہر سے عصر کے درمیان تلاش کرو، اس وقت اگر تم نے دعا مانگ لی اور جو دعا مانگو گے وہ اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ تو ہمیں وقت بھی بتا دیا، آداب بھی بتا دیے، اور الفاظ بھی بتا دیے کہ رب سے مانگنا ہے تو رب سے کہو یا اللہ پاک ہم مانگتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ ہمارے اللہ ہیں اور آپ ہی نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ ہم اپنی ذات سے نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی آج تک کچھ حاصل کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت سے انسان اس انداز سے مانگے گا نا تو رب کہتا ہے کہ میں بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ آقا کریم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھے حیات دی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، میں اس کو بنا کچھ عطا کیے ہی واپس لوٹا دوں، مجھے اس بات سے حیات دی ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور جب رب سے مانگا جاتا ہے تو رب کی پھر عطا بھی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سے مانگی ہوئی ہر دعا ہماری قبول ہوگی۔ سچے دل سے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگیے، اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کرے گا، کیونکہ دعا کی طاقت اتنی ہے کہ دعا تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اما علیہ الا البلاغ۔